باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے بارے میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، الہی تعلیمات قبول کرنا نہیں چاہتے۔ ان کافروں کا شہر میں چلنا پھرنا اور ان کے کاروبار کو فروغ پانا آپ کو کہیں اس فریب میں مبتلا نہ کر دے۔ یہ سورہ مومن کی 34 آیت ہے۔ اس میں جدال فی الآیہ، اللہ کی آیتوں میں جدال کے تعلق سے بات ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی آیتوں میں جدال اور جھگڑا کسے کہتے ہیں؟ جو باطل اور ناحق باتوں کو لے کر اس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیں اور جو مخالفت کر دے حق کی، اس کی تکذیب کرے اور اس کی تردید کرے، تو یہ سب کے سب جدال فی آیت اللہ ہے، یعنی اللہ کی آیتوں میں جدال اور جھگڑا ہے، اور اس کو کفر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت دو لوگوں کے انہیں لڑنے کی آواز سن کر باہر تشریف لائے اور بڑے غضبناک انداز میں، اور آپ کے چہرے سے غصے کے آثار ظاہر ہو رہے تھے کہ وہ لوگ ایک آیت قرآنی پر جھگڑا کر رہے تھے، اس کے بارے میں بحث و تکرار کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ پچھلی قوموں نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ آسمانی کتابوں میں کے بارے میں اس کی آیتوں کے بارے میں لڑتے جھگڑتے تھے تو وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اس طریقے سے اس سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کی آیتوں میں، اللہ کے بھیجی ہوئی جو کتاب ہے اس کی آیتوں میں جھگڑنا اور لڑنا اور ناحق لڑنا جھگڑنا۔ اصل میں جدال فی الآیہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی آیتوں میں جدال اور جھگڑا کسے کہتے ہیں جس کو قرآن اور حدیث نے کفر قرار دیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن کی آیتوں میں طعن کرنا اور اس کا مذاق اڑانا، ایسا کرتے ہیں بعض لوگ، اس پہ طعن کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں کہ ارے یہ حکم تو ہم نہیں مانتے، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس قسم کی جو باتیں کرنے، یہ بھی جدال فی الآیہ میں آتا ہے۔ اور اس کی جو تعلیمات ہے اس کو غلط سلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرنا اور اس میں جھگڑے نکالنے کی کوشش کرنا، فضول یعنی اس میں بحث و مباحثہ کرنا اور اعتراضات کرنے کی کوشش کرنا۔ اور تیسری بات یہ کہ آیت قرآنی کے معنی اس طریقے سے بیان کرنا کہ وہ دوسری آیت قرآنی سے کے خلاف جاتی ہو یا نصوص سنت کے خلاف پڑ جاتی ہو، یعنی ایک آیت دوسری آیت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ کوئی اگر کسی ایک آیت کا مطلب دوسری آیت کے خلاف بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ نصوص سنت کے خلاف اگر کوئی بات بتائی جا رہی ہے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے کے متعارف ہے، اور پھر یہ قرآن میں تحریفات کرنے کے مماثل ہے، اور جو قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ جو ہے ناقابل معافی جرم ہے، اس کے لیے مجرم ہوگا، وہ اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ لوگ اپنے باطل اور غلط عقائد اور ناجائز رسومات اور غلط طور طریقوں کو صحیح ثابت کرنے کی سلسلے میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ قرآنی آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اس انداز میں انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ایک کا ایک مطلب جان لیں، اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک آیت دوسری یعنی قرآنی آیت سے ٹکرا جاتی ہے، اور پھر نہ صرف ٹکراتی ہے بلکہ وہ اسلام کے مزاج کے خلاف بھی آپ اس کو پاتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طور طریقہ ہے، جو اسلامی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کی تھی اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں جو چیزیں آئی تھی وہ اس کے خلاف جاتی ہے، اس سے ٹکراتی ہوئی ملتی ہے۔ تو ایسا کام جو بھی کرنے والے ہیں، ایسی حرکت اور نیچ اور ذلیل قسم کی جو حرکت جو لوگ کرتے ہیں، گری ہوئی حرکتیں اور قرآنی آیات کے ساتھ جو کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسا ذلیل و خوار کریں گے دنیا میں، چاہے ان کی کتنی عزت ہو، کتنا بول بالا ہو، کتنا ان کو لوگ بزرگ مانتے ہو
اور بڑا اکرام کرتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کریں گے۔ مرنے کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جو انہوں نے محنتیں کی تھی وہ سب کی سب رائیگاں چلی گئی، یعنی وہ سب کے سب خاک میں مل گئی۔ تو اس قسم کی جو حرکت کرتے ہیں، جو کھلواڑ کرتے ہیں آیتوں کے ساتھ اور غلط سلط انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے غلط عقائد کو ان کو جو جسٹیفائی کرنے کے لیے آیتوں کا سہارا لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی جو ہے سخت وعیدیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کے پاس جا کر ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے جو ہے بڑی سخت وعیدیں ہیں، اور ان کے تعلق سے کہہ دیا گیا کہ وہ کفر کرنے والے لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو مذاق کرتے ہیں وہ جو ہے کفر کرنے والے لوگ ہیں۔ فلا یغرور کا تخلبہم فی البلاد، اور اسی آیت میں ایک ٹکڑے میں یہ بتا دی گئی بات کہ وہ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو اس بات کے دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ لوگ تو بڑے اچھے مزے میں گزار رہے ہیں، جیسا کہ کفار مکہ کا معاملہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی حرم بیت اللہ کی خدمت کے صلے میں یعنی عرب میں جو ہے سارے عرب میں ان کا اتنا احترام کیا جاتا تھا اور ان کی اتنی عزت کی جاتی تھی کہ وہ سردیوں کے موسم میں ملک یمن کو جاتے اور گرمیوں کے موسم میں ملک شام کا تجارتی سفر کرتے اور پھر وہاں سے خوب مال کماتے، لیکن کوئی بھی ان کو چھیڑتا نہیں، کوئی بھی ان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، جبکہ اس وقت عرب کے حالات بڑے جو ہے خراب تھے اور قافلوں کو لوٹا جاتا تھا، لیکن ان لوگوں کو چونکہ وہ حرم مکہ سے جو ہے تعلق رکھتے تھے بیت اللہ سے، اس لیے ان کے ساتھ جو ہے ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خاص رعایت رکھ دیے تھے، لیکن جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے مستحکم ریاست عطا فرمائی تھی اور مالداری ان کے پاس آ گئی تھی۔ اسی وجہ سے اسلام کی مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے باوجود بھی صورتحال ان کی جیسی کی ویسی ہی رہی، تو ان کو یہ غرور آ گیا اور تکبر اور فخر کرنے لگے کہ اگر ہم اللہ کے مجرم ہوتے، اگر ہم نافرمانی کرتے ہوتے اور غلط کام کرتے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری یہ نعمتیں سلب کیوں نہیں کر لیا، کیوں ہم کو تباہ و برباد نہیں کر دیا، یہ کہنے لگے۔ تو اس پر مسلمانوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں واضح کر دیا کہ ان کو ایک وقت مقررہ کے لیے مہلت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں وقت مقرر کر دیتے ہیں اور ان کو جینے کا موقع دیتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے سارے دنیا کے ساز و سامان رکھ دیتے ہیں، وہ جی رہے ہیں، لیکن ان کو سخت ترین عذاب آنے والا ہے ان کے اوپر، اور وہ فنا کے گھاٹ اترنے والے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا غزوہ بدر سے کے موقع سے لے کر فتح مکے تک کا 6 سال کا عرصہ، 2 ہجری سے لے کے 8 ہجری تک اگر آپ دیکھیں، دنیا نے جو ہے اس بات کو دیکھ لیا کہ کیسے وہ تباہ و برباد ہوئے، یعنی وہاں سے ان کا سلسلہ شروع ہوا ان کی بربادی اور ہلاکت کا، اور فتح مکہ تک وہ جو ہے پوری طریقے سے نیست و نابود کر دیے گئے، یعنی صرف اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور تکذیب کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں 4 پارے میں اللہ تعالیٰ اسی قسم کا مضمون بیان کرے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کہ تم لوگ دھوکے میں نہ پڑو ان کافروں کے شہروں میں چلنے پھرنے کی وجہ سے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ یہ تھوڑی سی جو ہے فائدہ کما رہے ہیں دنیا میں، تھوڑا سا جو ہے ان کو مزہ لے لینے کا ہے، اس کے بعد تو ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، جہنم ہے ان کا یعنی اوڑھنا بچھونا، وہاں پر وہ جانے والے ہیں، آگ ہے ان کی جو ہے جگہ جانے کی۔ یہ آج جو کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے باوجود ان کے تعلق سے دھوکے میں مت پڑو اور ان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھو۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے خاص پیغام ہے اس میں۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض وقت اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو مال اور دولت اور دیگر تمام چیزوں کی فراوانی عطا فرما دیتے ہیں اور خوب ریل پیل ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن گئے ہیں، یعنی یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی دلیل نہیں بن سکتی، مال اور دولت اور اولاد اور دیگر دنیا کی چیزیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت عطا فرما دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں کتنے، تمام تر نافرمانیوں کے باوجود، بغاوت کے باوجود، سرکشیوں کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا مل رہا ہے ان کو، اتنا مل رہا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو آزمانا چاہتے ہیں۔ ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی لوگوں کو عطا کرنے کے سلسلے میں۔ اس میں ایک سب سے بڑی مصلحت یہ ہے کہ دنیا پوری کی پوری آزمائش ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتے ہیں تو کسی سے لے کر آزماتے ہیں، یعنی جس کو دیتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ خوشحال ہو جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پالنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کیا شکر گزار بندہ بنا ہے وہ، کیا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اور جس سے لے لیتے ہیں اور جس کو جو ہے بدحالی میں آ جاتا ہے جو، اور تنگ دستی اور پریشانی میں، فخر و فاقہ میں آ جاتا ہے، اس کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی میں وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ایسے حالات میں، کیا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ دونوں حالات میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اپنے بندوں کو، کبھی دے کر اور کبھی لے کر۔ تو اس کے بارے میں کبھی بھی یہ غلط نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، یہ بات کو واضح کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی نافرمان بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو جو ہے نہیں ماننا چاہتے۔ ایسے لوگوں کے پاس خوب ریل پیل چل رہی ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں رہتی ان کے پاس، تو ان کو دیکھ کر کبھی بھی نہیں للچانا اور یہ نہیں سمجھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، بلکہ یہ تو آزمائش کی گھڑی ہے، آزمائش چل رہی ہے ان کی بھی اور تمہاری بھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو جانچنے والے ہیں کہ کون جو ہے کیسا آتا ہے اور کیسا جو ہے کھرا اترتا ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے بتانا چاہ رہے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم لیاخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فاخذتہم فکیف کان عقاب۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی تھی، اور ہر امت نے اپنے اپنے رسولوں کے بارے میں یہی ارادہ کیا تھا کہ انہیں اپنی گرفت میں لے لے اور بےہدہ شبہات پیدا کر کے جھگڑتے رہے تاکہ کسی طرح حق کو غلط ثابت کر دکھائیں۔ بالآخر میں نے انہیں اپنی گرفت میں لیا، پھر میری سزا بھی کیسی سخت تھی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے اس آیت میں کہ یہ جو ہو رہا ہے، جو ایذائیں پہنچائی جا رہی ہے آپ کو، جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے، آپ اس سے رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے پچھلی قوموں نے بھی ایسا ہی کیا تھا اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، سدوم کی بستیوں والے اور ایکا کے رہنے والوں نے بھی اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب کی تھی اور ان کو ستایا اور ایذائیں پہنچائی تھی، ان کی بات کو نہیں مانا تھا، حق کو جھٹلایا تھا۔ لیکن ایسا کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو کیسا تباہ و برباد کیا۔ وہ بھی یہی کیے تھے، اپنے نبیوں کو گرفتار کر لینے کی کوشش کی تھی انہوں نے، اور ان کو جو ہے جو انہوں نے حق پیش کیا تھا اس کو دبانے کی کوشش کی تھی، اور بےہدہ قسم کی شبہات پیدا کرتے رہے تھے اور جھگڑتے رہے تھے ان سے۔ لیکن ہم نے ان کو پکڑا، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اور ہمارا پکڑنا کیسا ہوا، یعنی اتنی سخت پکڑے ہم کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالے، اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں بچا آج وہ پچھلی قوموں کا۔ تو اہل مکہ خطاب کیا جا رہا ہے اس میں، کیا تم بھی ایسا ہی چاہتے ہو؟ کیا تم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آج جو اڑے ہوئے ہو اور آج تم ان کی تکذیب کر رہے ہو، ان کی مخالفت کر رہے ہو اور ایمان نہیں لا رہے ہو، تو کیا تم جو ہے یہ جدال کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہونا چاہیے؟ اللہ کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے۔ تو اس میں جو ہے یہ بات بتا دی گئی، واضح کر دی گئی کہ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گر جاؤ گے، اور پھر اس کے بعد تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح آپ کے رب کی یہ بات ان کافروں پر پوری ہو کر رہی کہ وہ سب جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ جو بھی اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرنا چاہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات انہیں پوری کر چکے ہیں، اور ان کا یہ وعدہ ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ 2-3 آیتوں میں جو پیغام آیا تھا، یہ جو ہے پیغام یعنی بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ خطاب کسی اور سے ہوتا ہے شان نزول کے اعتبار سے، لیکن جو ہے
وہ عام ہوتا ہے حکم، جیسا کہ کفار مکہ کو خطاب کیا جا رہا تھا اور ان کو بتایا جا رہا تھا کہ تم اس قسم کی حرکتیں مت کرو جیسا کہ پچھلی قوموں نے کیا تھا، اور تم اپنے نبی کی تکذیب مت کرو، اور اگر ایسا کرو کہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ یہ پیغام عام ہے، اور جو ہے یہ حکم عام ہے ان سارے لوگوں کے لیے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ دشمنان اسلام جو اسلام کی مخالفت پر جو ہے اپنی کمر کس لیے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف اپنی تمام تر جدوجہد اور توانائیاں صرف کر رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے اس میں عبرت ہے، سخت وعید ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو وہ نام نہاد مسلمان جو شریعت اسلامی کی پرواہ نہیں کرتے، اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے اور غیروں کے قوانین کو اپناتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو اپنا لیتے ہیں، اور پھر یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو پسند کرتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اس میں سخت وعید ہے۔ اور پھر وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جو احکامات الہیہ کی پرواہ نہیں کرتے اور فرائض اور سنتوں کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں بلا کسی وجہ کے، اور پھر جو ہے بدعتوں کو رائج کرتے ہیں، سنتوں کو پسند نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کم سمجھتے ہیں، اور پھر اپنے جو طریقے ہیں، جو من مانی طریقے جو انہوں نے اپنا لیے ہیں، اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس قسم کی حرکتوں سے جو اس سے پہلے کی آیتوں میں جو بیان ہوا ہے کہ قرآنی آیتوں میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو غلط سلط انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور موضوع احادیث لا کر، ضعیف درجے کی احادیث کو لا کر لوگوں کے سامنے ایک غلط تصور پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کر رہے ہیں اپنا جو ایکٹ ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے غلط کاموں کو اور غلط معاملات کو جو ہے صحیح اور سچا اور اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے لیے اس میں سخت وعید ہے کہ ایسا کرنے سے باز آ جاؤ، اگر باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے، اور کچھ دن تم کھا لو پی لو، جیسا کہ اس سے پہلے کفار کے لیے کہا گیا تھا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اور جو ہے ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ کھاؤ پیو، تم مجرم ہو اور مجرم کی حیثیت سے تم ہمارے پاس آؤ گے۔ اور جو ہے ایک مقام پر سورہ محمد میں کہا گیا کہ تم جو ہے جانوروں کی طرح کھا رہے ہو پی رہے ہو، اور جو ہے تم کھا لو کچھ دن کے لیے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بعد ہم تم کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس آنے کے بعد تم نے دنیا میں کیا کام کر کے آئے تھے۔ تو تمام لوگوں کے لیے اس میں پیغام ہے، حکم عام ہے، جو بھی اس قسم کی حرکتیں تکذیب کرتے ہیں، سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، احکامات کا لحاظ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اپنے گھروں میں، اپنے ملکوں میں، اپنے مقامات پر شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ غیروں کے قانون کو پسند کرتے ہیں اور اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو جو پسند کرتے ہیں ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب